قرآن 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 کی روشنی، قرآن کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ شان نزول لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو قرآن اور احادیث طیبہ کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے کہ جو شخص جمعۃ المبارک میں میری ذات پر 100 مرتبہ درود پڑھے، اللہ اس کی 100 حاجتوں کو پورا فرماتا ہے، اور ان 100 حاجتوں میں سے 70 حاجتیں اس کی اخروی اور 30 حاجتیں اس کی دنیا کی رب کعبہ اپنی رحمت سے پوری فرماتا ہے، ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اس کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم کچھ توبہ سے متعلق کچھ انشاءاللہ العزیز عرض کریں گے، اور جو آیت مبارکہ آج کے ہمارے اس سلسلے میں شامل، جس کا شان نزول ہم بیان کریں گے، اس کا بھی تعلق توبہ سے ہی ہے۔ توبہ کیا ہوتی ہے، سچی توبہ کے کیا ایک تقاضے ہوتے ہیں، اور ایک مسلمان کو ان معاملات کے اندر کتنی سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے، انشاءاللہ العزیز چند باتیں آج یہ عرض کروں گا۔ اللہ کریم 5ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ ترجمہ، بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس سے نیچے جو کچھ ہو جسے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے، اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا تو بے شک اس نے بہت بڑے گناہ کا بہتان باندھا۔ آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ شرک کو معاف نہیں فرمائے گا، شرک معاف نہیں۔ یاد رکھیں، کفر، شرک اور اسی پر موت واقع ہونا، اسی پر ہی اس کا خاتمہ آدمی کا ہو جانا، اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ اور شرک کے علاوہ یعنی جو اس سے نیچے گناہ ہیں، وہ گناہوں میں حرام کام ہے، گناہ کبیرہ ہیں، گناہ صغیرہ ہیں، دیگر کوئی نافرمانیوں والے معاملات ہیں، تو اللہ جسے چاہے وہ معاف فرما دیتا ہے، لیکن جس کے عمل میں، جس کے نامہ اعمال میں شرک جیسا گناہ ہوگا، کفر ہوگا، وہ ہرگز اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ ہاں، دنیا میں ہی کوئی شخص اگر اس شرک سے اور اس کفر سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ سچی توبہ، ایسی نفیس چیز اور ایسا اعلیٰ عمل اللہ نے مخلوق کو، بندوں کو یہ دیا ہے کہ اگر کوئی بڑے بڑے گناہ بھی کر لے اور سچی توبہ کی اسے توفیق مل جائے، سچی توبہ کر لے، تو اللہ اپنی رحمت سے اس کے بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، یہاں تک کہ کفر اور شرک کو بھی یہ توبہ مٹا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، مگر شرط وہی کہ سچی صدق کے دل کے ساتھ توبہ ہونی چاہیے۔ قرآن میں یہ آیت مبارکہ میں جب یہ فرمایا گیا تو
بیسک اس آیت مبارکہ سے متعلق جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، آپ فرماتے ہیں کہ وحشی جس نے حضرت سیدنا امیر حمزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور جن سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا پیار اور لگاؤ، اور جنہوں نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہیں چچا، مگر آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت قربانیاں مکی زندگی میں بھی اور مدینہ شریف جب آئے، تو یہ ساری آپ کی زندگی اگر دیکھیں تو جب سے آپ ایمان لائے، بلکہ ایمان لانے سے بھی پہلے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت اچھا اور اعلیٰ برتاؤ، آپ کی خدمت بجا لانا، آپ کا خیال رکھنا، دشمنوں سے آپ کو بچانا، حفاظت کرنا، یہ ساری چیزیں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ باقاعدہ کیا کرتے تھے، اور پھر آپ نے وہ مقام اور مرتبہ حاصل کیا، ایمان کی دولت بھی ملی، ایمان لائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکی زندگی میں بھی، پھر اس کے بعد مدینہ شریف میں ہجرت کر کے مدینہ شریف بھی آئے، بدر شریف کی جنگ میں بھی آپ حاضر رہے، اور بدر شریف کی جنگ میں جو پہلے مجاہد جن کو میدان کے اندر اتارا گیا تھا ان میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام ہے، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی، ان 3 صحابہ کو آپ نے میدان بدر میں اتارا، جب کفار کی طرف سے یہ مطالبہ آیا کہ ہم مدینے کے لوگوں سے لڑنے نہیں آئے، قریش میں سے اگر کسی کو ہے تو ہمارے مقابلے میں لائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں مقابلے میں اتارا۔ تو اگلے سال جو جنگ ہوئی تھی وہ غزوہ احد جو پیش آیا، اور اس احد کی جنگ کے اندر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شہید ہو گئے تھے، اور آپ کو جو شہید کرنے جس نے کیا اس کا نام وحشی تھا۔ یہی وحشی جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ حاضر ہوا، اور آ کر وحشی نے کہا کہ آپ مجھے امان دیجئے تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خدا کا کلام سنوں اور میری نجات ہو، میری مغفرت کا کوئی ذریعہ بن جائے۔ تو جب آپ سے یہ کہا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے یہ پسند تھا کہ میری نظر تم پر اس طرح پڑتی تو امان طلب نہ کر رہا ہوتا، لیکن اب تو نے امان مانگی ہے تو میں تمہیں امان دیتا ہوں تاکہ تمہیں خدا کا کلام سنا سکوں۔ اللہ اکبر۔ اور تم جو ہے وہ خدا کا کلام سنو، اس سے ہدایت پاؤ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، کہ وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پوجتے۔ یہ آیت مبارکہ جب آپ پر نازل ہوئی کہ وہ جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرتے، آگے اسی آیت مبارکہ کے اندر قتل نحق کا ذکر اور بدکاری کا ذکر، کہ جو بدکاری نہیں کرتے، قتل نہیں کرتے، کسی غیر خدا کو، کسی اور کو اللہ کے سوا عبادت کے لائق نہیں سمجھتے، عبادت نہیں کرتے۔ تو یہ جب آیتیں اس کو جو ہے وہ پڑھ کر سنائیں گی تو وحشی نے کہا کہ میں شرک میں بھی مبتلا رہا ہوں، اور میں نے ناحق خون بھی کیے ہیں، اور زنا کا بھی میں نے مرتکب ہوا ہوں، زنا کا بھی میں نے ارتکاب کیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کی، آپ خاموش ہوئے۔ تو ایک اور آیت مبارکہ نازل ہوئی، وہ آیت یہ کہ الا من تاب وعمل عملا صالحا، مگر وہ جس نے توبہ کی اور پھر اس کے بعد اس کے اعمال نیک ہوئے، اس نے نیک عمل کیے، توبہ کر لی۔ اب وحشی نے یہ آیت سنی تو یہ کہا کہ اس آیت میں تو یہ کہا گیا ہے کہ شرط رکھی گئی ہے کہ گناہوں کی مغفرت اسے حاصل ہوگی
جو توبہ کرے اور نیک عمل بھی کرے اس کے لیے ہوگی۔ جبکہ میں نیک عمل نہ کر سکا تو پھر میرا کیا ہوگا؟ مجھے نیکی کے عمل کا موقع ہی نہ ملا تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر یہ آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائے گی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالی اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے اللہ بخش دے گا۔ اس پر واشی نے کہا کہ اس آیت میں مغفرت مشیت الہی کے ساتھ وابستہ ہے، اور ممکن ہے میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کا تعلق حق تعالی کی مشیت مغفرت کے ساتھ وابستہ نہ ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اگر آپ دیکھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے کہ اللہ تعالی شرک معاف نہیں کرے گا، اور شرک سے نیچے جو کچھ ہے وہ معاف فرما دے گا، مگر کیسے؟ جسے چاہے، جس کے لیے چاہے۔ تو واشی نے کہا کہ جس کے لیے اللہ چاہے گا، ہو سکتا ہے میں ان میں نہ ہوں، جس کے لیے مغفرت کی بشارت ہے ان میں میں نہ ہوا، تو پھر میرے ساتھ یہ معاملہ۔ تو آگے پھر آیت مبارکہ ایک اور نازل ہوتی ہے، اور اس میں ارشاد فرمایا گیا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ، کیا؟ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، ظلم کر لیا اپنی جانوں پر، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ رحمت الہی بہت بڑی ہے، اس سے نا امید نہ ہو، نا امیدی نہیں ہونی چاہیے۔ وحشی نے جب یہ سنا کہ اس آیت میں نہ کوئی قید، نہ کوئی شرط، نہ کوئی نیک عمل کا کہا گیا، نہ کوئی اس میں مشیت کے ساتھ ہے، بس یہ ہے کہ رحمت الہی کا ذکر ہوا ہے اور کہا گیا ہے نا امید نہ ہو، امید رکھو، تو وحشی نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اب ذرا غور کیجئے، بعض تفسیروں میں بیان کیا گیا کہ یہ خط و کتابت کے ذریعے یہ سلسلہ رہا ہے کہ آپ خط بھیجتے، ادھر سے وہ جواب آتا، یعنی آپ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم دیکھیے، آپ کتنے اعلیٰ اخلاق اور حلم والے ہیں کہ ایک سامنے ایسا دشمن آ جاتا ہے، اور دشمن بھی ایسا کہ جس نے آپ کے چچا کو شہید کیا ہو، اور وہ چچا جن سے آپ کو اس قدر لگاؤ ہے، محبت ہے، پیار ہے، اور وہ چچا آپ کے گویا کہ بہت زیادہ خدمت گزار ہیں، ایسے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنا رنجیدہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ہوئے، صحابہ کا بیان ہے ہم نے آپ کو اتنا رنجیدہ پہلے نہیں دیکھا تھا، اس قدر آپ کے آنسو بہے، اس قدر آپ غمگین ہوئے، اور جب آپ نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، اور ان امیر حمزہ کو شہید کرنے والا شخص جب آپ کے سامنے آ جائے اور آپ سے کہے میں آپ سے امان طلب کرتا ہوں، میں آپ سے امان لیتا ہوں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر بھی آپ انہیں امان عطا فرمائے، اللہ اکبر، یہ بہت بڑے حلم کی بات ہے، یہ بہت بڑے حلم کی بات ہے، اس قدر حلم ہونا، اور پھر یہ سلسلہ چلتے رہنا خط و کتابت کے ذریعے سے یا ویسے ہی پاس آ کر پھر آگے ان کا شرائط اپنی طرف سے، یعنی کہنا کہ اس آیت میں تو یہ عمل کی بات کی گئی ہے، میں عمل نہ کر سکا تو میرا کیا ہوگا، اس آیت میں تو مشیت الہی کا معاملہ ہے، مجھے وہ مشیت الہی حاصل نہ ہوئی تو میری توبہ کا کیا ہوگا، یہ سارے سوال ہیں، اور آپ صبر کے ساتھ، حلم کے ساتھ ان چیزوں کو سن رہے ہیں، اور آپ کا رب آپ پر آیتوں کو نازل فرما رہا ہے کہ اے محبوب اس کے جواب میں یہ ارشاد فرمائے، اے محبوب اس کے جواب میں یہ ارشاد فرمائے۔ مقصود یہی ہے
کہ وہ ایمان کی طرف آ جائے، مسلمان ہو جائے، اسلام قبول کر لے، تو یہ حالانکہ وہ وحشی کا ہی فائدہ تھا، اس کی اپنی آخرت کا ہی فائدہ تھا، اور وہ سوال کر رہے تھے، لیکن آپ پھر بھی حلم کے ساتھ جواب دیتے گئے۔ پھر یہ مسلمان ہو گئے اور مرتبہ صحابیت ان کو ملا، مسلمان بھی ہوئے، مرتبہ صحابیت سے بھی سرفراز ہوئے، اور یہی وہ وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات طیبہ کے بعد جب مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو وحشی نے کہا کہ آج میں اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنا جو ایک میرے عمل کے اعمال کے اندر امیر حمزہ کا قتل میرے اعمال میں ہے، اگرچہ اس سے توبہ ہو چکی، اسلام لے کر آ چکے، لیکن آپ نے یہ ایک خواہش اور ایک تمنا رکھی کہ جو بہت بڑا اللہ رسول کا جو دشمن ہوگا اس کو بھی میں واصل جہنم کروں گا، تاکہ یہ دونوں عمل میرے اکول ہو جائیں، اگر یہ برائی ہے تو وہ اچھائی بھی میرے عمل کے اندر شامل ہو جائے۔ تو مسلمہ کذاب جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اس کو واصل جہنم کرنے والے وہ حضرت سیدنا وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو یہ آیت مبارکہ بہرحال بالخصوص تو یہاں پر اس معاملات میں نازل ہوتی رہی، لیکن یہ اوورال تمام مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے یہ پیغام ہے، سب کے لیے اللہ کے یہ احکام ہے، اور اس میں مغفرت الہی کی بشارتیں جو ہے وہ عطا فرمائی گئی ہیں۔ شرط یہی ہے کہ آدمی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش کرے، اچھائی کی طرف آئے، اور جب وہ اچھائی کی طرف آئے گا نا امیدی ختم ہوگی، برائی اور گناہوں سے وہ توبہ طائب ہو جائے گا، تو اللہ کی رحمت ہے، پھر آدمی اس اللہ کی رضا والے کاموں میں جب لگ جاتا ہے تو پھر رحمت الہی کا یہ حصہ اسے نصیب ہوتا ہے، اور وہ سچی توبہ کی جسے توفیق ملے پھر وہ درجہ اور مقام حاصل کر لیتا ہے کہ آج کئی ایسے بزرگ ہیں جن کو ہم اللہ کے ولی بزرگ کہہ کر یاد کرتے ہیں، اگر ہم ان کی نوجوانی کے معاملات یا ان کے کچھ ماضی کے معاملات دیکھتے ہیں تو وہ ایام نافرمانی میں گزرے تھے، لیکن جب انہوں نے سچی توبہ کی ہے اور صدق دل سے اللہ سے معافی مانگی تو اللہ نے ان کا درجہ اتنا بلند فرما دیا ہے کہ آج ہماری زبانوں پہ ان کے نام آتے ہیں تو ان کے ساتھ بالکل ہم بے ساختہ ہماری زبانوں سے کلمات رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا ذکر ہوتے ہیں، علیہ رحمہ ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ سے رضا والے کام کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، گویا اللہ ان سے راضی اور وہ اپنے رب سے راضی۔ بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی زندگی کو دیکھ لیں، فضیل بن یاز کی زندگی کو دیکھ لیں، اور اسی طرح کئی اور بزرگ ہیں اس میں، حبیب اجمی کہ جن کی پہلے کی زندگی کچھ اور تھی، نافرمانیوں والی تھی، لیکن جب سچی توبہ کی تو پھر اللہ نے یہ مقام اور اللہ نے یہ انہیں مرتبہ عطا فرمایا۔ سچی توبہ قرآن میں جگہ جگہ اللہ توبہ کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ نصوح کرو۔ توبہ نصوح کون سی توبہ ہے؟ وہ یہی پختہ سچی توبہ ہے کہ جس کے بعد آدمی گناہوں کی طرف نہ پلٹے، جس کے بعد آدمی نافرمانی کی طرف نہ جائے، ایسی سچی توبہ اللہ کی بارگاہ میں وہ شخص کرے۔ ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، فرمایا اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا وہ ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور دوسری حدیث میں اتنی وضاحت کے ساتھ یہاں تک کہ فرما دیا ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اعمال لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے۔ اعمال لکھنے والے فرشتے
وہ گویا کہ اس کے گناہ کو جو ہے وہ بھول جاتے ہیں، اس کے اعضاء کو وہ اللہ بھلا دیتا ہے، زمین سے نشانات مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، اللہ سے ملاقات کریں گے، تو اس وقت ان پر جو گناہ ہے اس پر کوئی گواہ نہیں ہوگا، کیونکہ فرشتوں کے پاس سے بھی محو ہو چکا ہے، فرشتے بھول چکے ہیں۔ اسی طرح یہ رب چاہے، جو رب چاہے اسی طریقے سے معاملہ ہوگا، اور فرشتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، وہ مامور ہیں، اور رب نے جیسا ان کو حکم دیا وہ وہی ایسے ہی معاملہ فرماتے ہیں، اور رب جب چاہے تو ان کو صاف کر دیا، وہ اسے بھول گئے، فرشتے بھول گئے، نامہ اعمال سے محو ہو گیا اس کا گناہ، زمین سے نشان مٹا دیے گئے، اور اس پر کوئی گواہ نہیں ہے۔ اور اسی کا مفہوم مخالف ذرا لیجئے، دوسرا رخ بھی آپ لیجئے کہ اگر گناہ سے سچی توبہ نہیں ہے، گناہ سے معافی نہیں مانگی ہوئی، تو پھر نامہ عمل میں گناہ، زمین جہاں گناہ کیا وہ بھی اس کے لیے گواہ، نشانات زمین میں موجود، یہاں تک کہ پھر وہ سارے معاملات جو ہے وہ جو کچھ جس نے جیسا کیا ہے وہ صرف خود اگر اقرار نہ بھی کرے تو اتنی چیزیں اس پر شاہد ہیں، اس کے ہاتھ شاہد ہیں، اس کے پاؤں شاہد ہیں، اس کے اعضاء یہ گناہ پر جو ہیں وہ شاہد ہیں، گواہ ہیں، زمین جس جگہ گناہ ہوا وہ گواہ ہے، اور فرشتوں نے نامہ اعمال میں بھی اسے لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ توفیق بخشے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ انسان سچی توبہ کرے، رب سے معافی مانگے، اور رب سے ایسی معافی مانگے کہ پھر وہ گناہ کی طرف دوبارہ نہ پلٹے، ایسی معافی رب سے مانگنی چاہیے کہ پھر گناہ کی طرف وہ نہ پلٹے۔ سچی توبہ کی تعریف ہی یہی ہے، سچی توبہ کہ آدمی ایسی توبہ کرے کہ اب جو کچھ اس نے گناہ کیا ہے اس پر شرمندگی ہو، ندامت ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کسی کو توبہ کرتے ہوئے آپ نے سنا کہ اس نے کہا کہ اللہم انی استغفرک و اتوب الیک، اے اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں تیری بارگاہ میں۔ وہ مغفرت مانگ رہے ہیں اور سوال کر رہے ہیں، تو حضرت علی نے ان کو دیکھا تو حضرت علی کہنے لگے کہ اے اعرابی، یہ جھوٹوں کی توبہ ہے، جھوٹے ایسی توبہ کرتے ہیں۔ تو اس نے عرض کی کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سچوں کی توبہ کیسی ہوتی ہے؟ کون سے لوگ ہیں جو سچی توبہ کرتے ہیں؟ ان کی توبہ میں کیا معاملہ ہوتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ 6 چیزیں جب تک نہ پائی جائیں تو وہ سچی توبہ نہیں بنتی، اور ان 6 چیزوں میں یہ کہ جو پہلے گناہ ہو چکے ہیں ان پر ندامت ہو، ان پر شرمندہ ہو، جو پہلے گناہ ہو چکے ہیں اس پہ شرمندگی ہے، اس میں ندامت ہے۔ کا دوسری بات یہ ہے کہ جو فرض ادا نہیں ہوئے ان کی قضا کرے۔ یہاں میں ایک بات عرض کروں گا مدنی چینل کے ناظرین، بعض اوقات ہم کسی گناہ سے شرمندہ ہوتے ہیں اور ان سے ہمیں ندامت ہو رہی ہوتی ہے، لیکن وہ شرمندگی، وہ ندامت بعض اوقات اس وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی دنیاوی نقصان پہنچ گیا، یا عزت نیلام ہو گئی، لوگوں نے دیکھ لیا، کسی نے کچھ معاملہ، تو اس لیے شرمندگی ہو رہی ہوتی ہے، یہ ایک وجہ ہوتی ہے۔ لیکن توبہ کے لیے جو ندامت درکار ہے وہ یہ نہیں، توبہ کے لیے یہ ہے کہ کسی نے بھی نہیں دیکھا ہوا، کوئی نقصان بھی نہیں بھلے پہنچا ہوا، آدمی شرمندہ اس لیے ہے کہ میں نے یہ رب کی نافرمانی والا کام کیا، مجھ سے گناہ کا کام ہوا جو رب کی نافرمانی والا کام ہے۔ تو یہ ایک سبب اور ایک ذریعہ۔ اب آگے کہا کہ جو فرض ادا نہیں ہوئے ان کی قضا کریں، کسی کا حق غصب ہوا ہے اسے لوٹا دیں، اور جس کے ساتھ ایسا معاملہ ہے اس سے معافی تلافی کرے، جس کے ساتھ اس نے کسی کے کبھی حق دبائے، کبھی لڑائی جھگڑا کیا ہے، کبھی مارا ہے، برا بھلا کہا ہے، گالیاں دی ہیں،
تو اس سے کیا کرے؟ اس سے معافی مانگے. کا پختہ عزم کرے کہ آئندہ گناہ نہیں کرے گا. ابھی یہ ارادہ ہو کہ آئندہ نہیں کرنا. اگر اس نے اپنا عزم یہی ہے اس کا، آج توبہ کر رہا ہوں کل کو میں پھر ویسے ہی ہو جانا ہے، کون کیا بدلے، کون سے دن آتے ہیں، شب براتیں بھی آتی ہیں، رمضان کے ایام بھی ہیں، جمعے کے بابرکت دن ہر ہفتے بعد آتا ہے، مختلف اسلامی ایونٹ آتے رہتے ہیں. لیکن ایسی توفیق کا مل جانا، تھوڑا سا دینی معاملات میں قریب آ جانا اور وقت گزرتے ہی پیچھے چلے جانا، جیسا یہ ایک دن وہ گزرا بڑے آسان طریقے سے، لیکن اگلا دن وہ بالکل یکسر تبدیل نہیں. محترم کے ناظرین، یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. یہ اللہ مواقع فراہم کرتا ہے، دیتا ہے، موقع دیتا ہے کہ ہو تو صحیح کوئی آدمی، آئے تو صحیح رب کے حضور، رب کی بارگاہ میں آئے تو صحیح، توبہ کرے. توبہ تو انسان کو ویسے ہی کرتے رہنا، تنہائی میں بھی کرتے رہنا چاہیے، لیکن رب یہ موقع دیتا ہے. اس طرح کے مختلف وقت رکھ دیے ہیں. ہر روز رات کی گھڑیوں میں آدمی بیٹھ کر رب کو یاد کرے، اس کا ایک اپنا لطف ہے، ایک اپنا نظارہ ہے. لیکن ہو تو صحیح رب سے لو لگانے والے، رب سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے والے آدمی ہوں تو صحیح، ایسے آگے تو آئیں، اپنی زندگیوں کو بدلنے والے ہوں، صراط مستقیم پر چلنے کے لیے عزم کیے ہوئے ہوں، اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے پیارے بندوں کے راستوں پر چلنے کے لیے پختہ ذہن لے کر آگے تو بڑھیں. شیطان کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہوئے ان نافرمانیوں سے بچنے والے تو ہوں، ایک عزم تو ہو. جب تک یہ چیزیں نہیں آتی تو ایک دن آدمی بس ایسے سنجیدہ ہو کر بیٹھ بھی جائے، معافی بھی مانگنی بھی چاہیے، لیکن دل ہی دل میں ہے کہ میں نے کل دوبارہ وہی شروع کرنا ہے، جو نافرمانی والے کام کر رہے تھے. اللہ اکبر. تو یہ بہت بڑی محرومی والی بات ہے، بد نصیبی والی بات ہے. حدیث رسول میں ارشاد فرمایا گیا، گناہ پر قائم رہتے ہوئے آدمی توبہ کرے تو یہ ایسا ہے جیسے رب سے ٹھٹھا کر رہا ہے، رب سے مذاق کر رہا ہے، کہ وہ گناہ پر قائم ہے اور توبہ بھی ساتھ ساتھ کرتا جا رہا ہے. تو یہ توبہ کوئی ایسی توبہ نہیں ہے کہ جو انسان کے لیے خوشخبری کا باعث بنے، جو انسان کے گناہوں کے لیے مغفرت کا باعث بنے. یہ وہ توبہ نہیں. توبہ وہی کہ جس کے بعد اس کی زندگی میں چینج آ جائے، تبدیلی واقع ہو جائے. اور تبدیلی ایسے واقع ہو، پہلے نماز نہیں پڑھتا اب وہ نمازی بن جائے، پہلے اگر وہ معاذ اللہ شراب کے گناہ میں پڑا ہوا ہے اب اس سے توبہ کر لیں، ماں باپ کا نافرمان ہے اس سے توبہ کر دیں، دوسروں کا مال دبانے والا ہے اس سے توبہ کریں، ان کا مال ان کے واپس کر دیں، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی اس سے معافی کو طلب کر لیں. یہ اللہ اور اللہ کے بندوں کے جو معاملات اس سے متعلق ہوتے ہیں، حقوق اللہ ہو، حقوق العباد ہو، یہ دونوں طرح کے حق ہے. اور یاد رکھیں کہ حقوق اللہ کا معاملہ آدمی اللہ سے معافی مانگے اور پھر یہ کہ عمل نیک شروع کر دے تو اللہ اپنی رحمت سے معاف فرمائے گا. لیکن حقوق العباد کے معاملات ایسے بات ہوتے ہیں کہ جن میں جب تک اس سے معافی نہ مانگی جائے وہ معاف بھی نہیں ہوتے. تو انسان کو چاہیے کہ ایسے ایام، ایسے وقت جو آتے ہیں ان پر اللہ کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے، مایوسی نہیں ہے، امید رکھیں. اور ایسی امید کسے کہتے ہیں؟ امید رکھنا یہ صرف ایک نیت، دل ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن گناہ کو ترک کر کے اب امید والی وہ کیفیت آ جائے. گناہ کو ترک کر کے، گناہ پر بھی قائم ہے، امید بھی رکھا ہوا ہے، یہ دونوں بالکل جو ہے وہ باتیں الٹ ہو جائیں گی. تو رب سے مانگیں، رب سے دعا کریں، مصیبتوں میں آئے ہیں استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں. کئی معاملات ہمارے ہاتھوں کے کرتوت ہوتے ہیں،
وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو تمہیں پہنچتا ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کرتوت ہیں، اور بہت سے اللہ معاف فرما دیتا ہے، بہت سے اللہ معاف فرماتا ہے۔ مال کا ضائع ہونے حدیث پاک میں سبب ایک یہ بھی بیان کیا گیا کہ انسان اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، خشکی ہو تری ہو، جو بھی مال ڈوبتا ہے ضائع ہوتا ہے وہ اس وجہ سے کہ زکوٰۃ کے اندر انسان کوتاہی برتا ہے۔ لیکن یہاں یہ بات عرض کرتا چلو، کسی خاص آدمی کا کوئی نقصان ہو، فصل جائے یا دکان کو آگ لگ جائے، ہم نہیں کسی کو کہہ سکتے کہ یا ہم اس کے بارے میں گمان کریں کہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے اس پہ عذاب آیا ہے، سزا ملی، ہمارے پاس کوئی ایسا پروف نہیں۔ لیکن منشن کے ناظرین، آپ اور میں الگ الگ اکیلے اپنے آپ پر یہ غور کر لیں کہ آیا ایسا تو نہیں ہوا کہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے وہ مال ضائع ہوا ہو، زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے اس مال کے اندر کوئی کسی طرح کی کوتاہی ہوئی ہو۔ تو اس وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں، استغفار کریں۔ رب بڑا رحیم ہے، اس کا بدل عطا فرما دے گا۔ آپ رب کی بارگاہ میں ہم جھک جائیں گے، معافی مانگ لیں گے، رب تعالیٰ ہمیں کبھی بھی اس طریقے سے نہیں رکھے گا، انشاءاللہ وہ بدل دے گا۔ نیک عمل، ہر نیک عمل بدل لے کے آتا ہے۔ صدقہ دیں، اگر آپ کو نقصان پہنچ گیا پھر بھی صدقہ دیں، آنے والی مصیبتوں سے ٹل جائیں گے۔ صدقہ دیں، اپنے غریبوں کا خیال رکھیں، اپنے محتاجوں کا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، ان کی مدد کریں۔ مسلمان بڑی پریشانیوں میں ہیں، بڑی پریشانیوں میں گئے، بڑی غربتوں میں ہیں۔ خدا را جو غنی ہیں، مالدار ہیں، زکوٰۃ تو دے رہے ہیں، اپنے کچھ ان تجوریوں کو کھول لیجئے، غربا کی مدد کریں۔ اللہ پر بہت رحمت کی نظر فرمائے، اور ہم سب کے رزق مال میں رب تعالی ہم برکتیں عطا فرمائے، اور جو ہم نے آج سنا اس پر عمل کی توفیق بخشے، سچی توبہ کی اللہ ہمیں توفیق بخشے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن